اللہ کہتے ہیں وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیتے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے مور دین 1500 ایئرس ہو چکے ہیں۔ اب جب ہم جو ہے گناہ کریں گے یا ہم جو ہے غلط کاموں میں پڑیں گے تو ہمارا رہنما کون ہے، ہمارا رسول کون ہے، اللہ ہم کو کیسے گائیڈ کرے گا؟ کیا اللہ ہم کو عذاب دے گا، یا اللہ اپنے اس بات پہ پابند رہے گا کہ میں عذاب نہیں دوں گا مگر یہ کہ میں رسول کو بھیج دوں؟ شیطان جو ہے وہ بھی تو جاب پر ہے نا، آپ اس کو کیوں بھول رہے ہیں؟ وہ آن ڈیوٹی ہے۔ تو موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں بھی ٹھیک ہے نا، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری ایک ایک چیز کو لکھ رہا ہوں اور وہ تم کو قیامت کے دن دے دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کے لیے أَلْزَمْنَاهُ ہم نے لٹکا دیا ہے طَائِرَهُ اس کا لکھا ہوا، یعنی اس کی تقدیر یا اس کے کیے ہوئے سارے اعمال، فی عنقه اس کے گلے میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم کھولیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاب، ایک ریکارڈ، ایک اس کا حساب کیا ہوا جو ہے پرچہ، یلقاہ منشورا، وہ اس کو پائے گا بالکل ایز اٹ از، یعنی کھلا ہوا، پھیلا ہوا۔ اقرأ کتابک، اللہ کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی ہو جائے گا تمہارے لیے اس دن سارا کا سارا جو بھی حساب کیا ہوا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت پالے، من اہتدی جس کو ہدایت دے، فانما یہتدی لنفسی، پس وہ ہدایت پائے گا اپنے لیے، ومن ضل، اور وہ جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، پس وہ گمراہ ہوا اپنے لیے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نہیں عذاب دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم بھیج دیں ایک پیغام پہنچانے والا۔ اور بھائی یہ مکمل جو ہم نے 11 سے لے کر 15 تک جو ہے آیتیں کی ہے، یہ کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور رات دن کی بات ہو رہی تھی، پھر اچانک سے جو ہے قیامت کی بات ہونے لگی، اور پھر اچانک سے رسول اور عذاب کی بات ہونے لگی۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایمان بھائی دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک طرح سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ہمیں، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اگر آپ پوری سورہ کے حساب سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیک گراؤنڈ بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی سنا رہے ہیں جن کے بارے میں سورہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی سبق دے رہے ہیں، ہمارے لیے بھی سبق ہے، چونکہ یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہ بڑی ہی خوبصورتی ہے قرآن کی، یہ صرف نہ صرف یہ کہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے جو سب انسانوں کے لیے، بلکہ یہ ان کو بھی مخاطب کر رہی ہے جن کی بارے میں یہ پوری سورہ ہے، خاص طور پہ کہ تم کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہو، کیا کرتے رہو گے۔ اور اسی طرح سے ہر انسان کے بارے میں بھی ہے کہ ہر انسان کیا کرتا ہے، کیا کرتا رہا ہے، کیا کرتا رہے گا، اس سب کا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا ہے اور اس کو ایک طرح سے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی کہ ایک محاورہ ہے کہ اس کے وہ اپنا اعمال نامہ اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ اعمال نامہ اس کی کتاب کی شکل میں یلقاہ اس کو پائے گا، کہاں پہ؟ منشورہ، آمین، اپنے نشر ہوا اپنے مطلب واضح طور پہ اس اپنے سامنے، جس کو وہ پڑھ سکے گا اور کہے گا اچھا میں یہ کرتا رہا، اچھا میں یہ کرتا رہا، اچھا میں یہ کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ بولتے کرتے کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی خود کی بہت ساری ویڈیو جب واپس دیکھتے ہیں تو جی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے کیا بات ایگزیکٹلی کی تھی۔ ہم کو بہت ساری باتیں، اب اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ دہرا دیں تو میں اپنی ہی باتوں کو ہم دہرا نہیں سکتے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری ایک ایک چیز کو لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کتابن، ٹھیک ہے، ایک کتاب کی شکل میں لکھ رہا ہوں، اور وہ تم کو قیامت کے دن دے دی جائے گی۔ یہ ایک سٹینڈرڈ پرنسپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کو پرنسپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس بنی اسرائیل سے بھی کر دیا، ہم سے بھی کر دیا، اور تمام انسانوں سے کر دیا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ جب تم قیامت میں اٹھو گے تو کیا ہوگا؟ اقرا کتابک، تو اپنی کتاب سے پڑھو، ٹھیک ہے، تم آ گئے ہو، اب کھڑے ہو گئے ہو، اب جو تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے ذرا اس سے پڑھو، ٹھیک ہے، کفا بنفسے کا، کہ تیرے نفس نے الیوم علیک حسیبا، کہ اب آج تیرے نفس کا حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے، آج تمہارا حساب خود ہی ہو جائے گا، تم خود ہی کافی ہو اپنے حساب، اپنا خود کا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، آج اپنا حساب لگانے کے لیے
تم خود بخود تم اپنا جو تم نے کیا دھرا تھا اس کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم نے کیا کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس حساب کتاب سے تم کو اندازہ ہوگا. اور وہ کیا اندازہ ہوگا؟ نمبر 1، من اہتدی فانما یہتدی، کہ اگر تم نے اچھی ہدایت پائی تو اس سے کیا ہوا؟ لنفسہ ہی، تمہارا اپنا فائدہ ہوا، تمہیں اپنا فائدہ پہنچے گا. اور اگر تم نے ہدایت نہیں پائی یا تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور تم نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور اگر تم بھٹکتے رہے تو کیا ہوا؟ اس کا اثر تمہارے پہ یہ کہ تم خود ہی بھٹکو گے. لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، ہر کسی کے اپنے اعمال ہیں. یہ بات اسی طرح سے اوپر والی آیت کے ساتھ جوڑ رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو ہر کوئی اپنی کتاب لے کر چل رہا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس کی اور مزید جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھا رہا ہوگا، ہر کسی کو اس کے اعمال اس کے ہاتھ میں ہوں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑا پرنسپل بتایا ہے اس آیت کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. وہ پرنسپل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نہیں عذاب دیتے، ٹھیک ہے، ہم نہیں دیتے عذاب کسوں کو جب تک کہ ہم بھیج نہ دیں کوئی ایک رسول. اب یہ والی جو آیت ہے اس کے بہت بڑے معنی ہیں. اس کے معنی اس طرح سے بھی ہیں کہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ تم نے جو کیا اچھا کیا، اپنے لیے کیا، برا کیا تو اس کے ذمہ دار تم ہو، اور کوئی تمہارے ساتھ دوسرا اس کی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں ہے. لیکن ہم جب تک کہ تم پر کوئی رسول اور نہ بھیج دیں ہم تم کو عذاب نہیں دیتے. تمہارے ساتھ یہ پریویسلی ہو چکا ہے، تمہارے پاس عذاب آ چکی ہیں. تمہارے ساتھ عیسیٰ آئے تھے، تم نے ان کے ساتھ زیادتی کری، تمہارے پاس عذاب آیا. تمہارے پاس اس سے پہلے دوسرے رسول آئے تھے، ان کے ساتھ تم نے زیادتی کری یا ان کے میسیجز کو ٹھکرایا یا تم نے ان کو اگنور کیا تو تمہارے پاس عذاب آئے. ایک مفہوم اس کا یہ ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے ایبسولوٹلی کہ پوری دنیا میں ایک جنیرک اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد دہانی کراتے ہیں، بھیجتے ہیں. ہم اس کے اوپر بھیجتے ہیں کوئی یاد دہانی، ہم اس کے اوپر بھیجتے ہیں کوئی بتانے والا، ہم اس کے اوپر بھیجتے ہیں کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی اس طرح کی چیز جس سے اس کو یہ پتہ چلے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو اگر وہ اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس کو عذاب دیتے ہیں. اچھا، اب یہ انڈیویجول بات ہے کیونکہ اگر آپ اس کو پوری سورہ آیت کو پڑھیں تو یہ یہاں پہ ہم سنگولر ٹینس میں بات ہو رہی ہے، سنگولر بات ہو رہی ہے کہ من اہتدی فانما یہتدی، نہیں پاتا وہ، ٹھیک ہے، ہدایت پانے والا، اور اس نے ہدایت پائی. اسی طرح سے اس پورے جو سیناریو ہو اس کو اگر ہم ایسے سمجھیں کہ اللہ ایک انڈیویجول کی بات کر رہا ہے کہ اگر ایک انڈیویجول ہے اور اگر وہ ہدایت نہیں پا رہا ہے، اگر وہ ہدایت پا رہا ہے تو وہ اپنے لیے اچھا کر رہا ہے، اور اگر وہ برا کر رہا ہے، گمراہی کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے. اچھا، اس کا جو کنیکشن ہے وہ آگے والی آیت سے وہ بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اسی پرنسپل کے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ایکسپلین کرتے ہیں. تو قرآن کی جو ہے نا یہ بڑی ہی خوبصورتی ہے کہ یہ ایک آیت کو لیتا ہے تو پھر اس آیت میں سے ایک یا دو لفظ یا ایک جملے کو آگے مزید ایکسپلین کرتا ہے، اور خود بخود تو اس سے اس کی امپورٹنس واضح ہو جاتی ہے کہ امپورٹنٹ چیز کیا تھی. تو اگر اس کو سمجھنا ہے ہمیں کہ اس آیت میں امپورٹنٹ چیز کیا تھی تو ہم اس سے آگے والی آیت کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں امپورٹنٹ چیز کیا تھی. جی مادھوی. جی ہاں بھائی، جی ہاں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بھائی، آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں جو ہے آپ سے جاننا چاہوں گا میں. یہ آیت ابھی جو ہم نے پڑھی، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، یہ جب ہم پڑھ رہے تھے مجھے وہ والی آیت یاد آئی، ان احسنتم لانفسکم، کہ تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، ہدایت پاؤ گے تو اپنے لیے پاؤ گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، گمراہ ہوگے تو اپنے لیے ہوگے. تو ماشاءاللہ کتنی بیوٹی ہے کہ ایک ہی سورے میں شروع کی جو ہے 10 آیتوں میں ویسے جملے اللہ نے استعمال کیے، اگلے 10 آیتوں میں ایسے جملے اللہ استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات ہارون بھائی یہ، اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیتے ہیں. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے مور دین 1500 ایئرس ہو چکے ہیں. اب جب ہم جو ہے گناہ کریں گے یا ہم جو ہے غلط کاموں میں پڑیں گے تو ہمارا رہنما کون ہے، ہمارا رسول کون ہے، اللہ ہم کو کیسے گائیڈ کرے گا؟ کیا اللہ ہم کو عذاب دے گا
یا اللہ اپنے اس بات پہ پابند رہے گا کہ میں عذاب نہیں دوں گا مگر یہ کہ میں رسول کو بھیج دوں؟ تھوڑا اس کو جو ہے آپ کھلیے گا تاکہ لوگ اس کو اور الگ ویو سے جو ہے اس آیت کو دیکھ سکیں۔ عماد بھائی دیکھیے، بہت ہی واضح سی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمارے پاس رسول کی حیثیت کس کی ہے؟ اگر آپ صحیح معنوں میں غور سے دیکھیں تو رسول کا کام، اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ میسج۔ ہم، اور وہ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے دیا، ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ قرآن وہ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس کو اس نے پریزرو کر دیا ہے، جس کو اس نے پروٹیکٹ کر دیا ہے اور ہم سب کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آتا ہے یا ہے، اور وہ آپ کو یاد دہانی کراتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کو سمجھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، تو اس کو فالو کیسے کریں گے؟ تو بنیادی طور پہ آج کے دور کی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ واضح بالکل ہے کہ ہم آج کے دور میں اس رسول کو یا اس میسج کو یا اس پیغام کو اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور وہ پیغام ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے، کیونکہ قرآن فرقان ہے اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، لیکن پیغام موجود ہے، اور اس پیغام کی حیثیت اسی طرح سے ہے کہ وہ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جی مات بھائی، بے شک ہارون میرا خیال ہے ہم کو did I answer your question؟ بس ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں، وہ یہ کہ ہم کو ایسا فیل ہوتا کہ کیسا لوگوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا موسیٰ کو یا عیسیٰ کو یا نوح علیہ السلام کو انکار کیا ہوگا، جبکہ وہ خود ایز اے پیغمبر سامنے موجود تھے، معجزے جو ہے وہ کر رہے تھے، لوگ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ان کا انکار کر رہے تھے۔ تو اب ہم کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھنٹے رسول یعنی ایک میسیج ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب، لیکن ہم سامنے ہوتے ہوئے اس کو جو ہے پہچان نہیں پا رہے ہیں، اس سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح طور پہ پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ اگلی آمین، آیت کی تلاوت کرتا ہوں، آیت نمبر آمین ثم 16۔ آمین۔ آیت نمبر 16 میں اللہ کہتے ہیں اس وَإِذَا میں ایک چھوٹی أَرَدْنَا، سی بات ہے عماد بھائی، میں ایسے آپ کی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا جی ہوں، ہاں، لیکن اس میں چھوٹی سی بات ایک عرض کروں، چھوٹی تو نہیں، بات بہت بڑی ہے۔ وہ یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی تو جاب پر ہے نا، آپ ٹھیک، اس کو کیوں بھول رہے ہیں؟ وہ آن ڈیوٹی ہے۔ بے شک، تو موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں بھی ٹھیک ہے نا، وہ اپنا کام کر رہا تھا، تو وہ اپنا کام گمراہی کا کر رہا تھا، اور اس کی مثال موجود ہے ہر طرح سے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام سے لے کے کہ جب وہ جا رہے تھے قربانی کے لیے تو اس نے بھڑکانے کی کوشش کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کے کہ جب وہ گئے طور پہ تو پیچھے بچڑا بنوا دیا۔ یہ سب کام وہ کر رہا تھا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ لگا ہوا اپنے کام میں۔ تو آج بھی یہی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے تاکہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو تم پہلے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تاکہ وہ جو اس کا کام ہے وہ رک جائے، وہ دور ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں نا۔ ایکویشن کے اندر آپ اس کو، وہ دیکھیں جو ایکویشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس میں جو شیطان ہے نا، اس کا جو فیکٹر ہے وہ کانسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فیکٹر ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس فیکٹر کو زیرو سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ اینی تھنگ دیٹ ملٹیپلائز بائی زیرو بیکم زیرو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولا دیا، کیا ہے کہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ پڑھ کے ہم پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے انشاءاللہ۔